अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान और मैं हूँ सादिया सैमसन। करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज़। इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों में एक मरतबा फिर आग भड़क उठी है। इस्लामाबाद इंतज़ामिया और CDA हुकाम ताहाल आग बुझाने के लिए नहीं पहुँच सके हैं। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे उस्मान मुजफ्फर से। जी उस्मान, बताइएगा, अभी तक आग का तयन किया जा सका है जगह का, और अभी तक क्यों नहीं पहुँचे फायर ब्रिगेड वगैरह? जी बिल्कुल, जो है इस्लामाबाद की मारगला की पहाड़ियों में ये आग दोबारा भड़क उठी है और कई बार इस्लामाबाद मारगला की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर आग भड़क उठती है, जबकि इस्लामाबाद ज़िला इंतज़ामिया और जो CDA हुकाम है उनकी जानिब से दावे तो किए जाते हैं, लेकिन उनके दावों के बरक्स जो है टाइमली इस आग को नहीं बुझाया जाता, जिसकी वजह से कीमती चीड़ के दरख्त और दीगर जो जंगलात के दरख्त हैं वो जल कर खाकसर हो जाते हैं। उसके बाद जो है इस आग को काबू पाने के हवाले से ऐलानात किए जाते हैं। इस वक्त तक बताया जा रहा है कि अब टीमें रवाना कर दी गई हैं, वो टीमें जो हैं आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। जी बहुत शुक्रिया उस्मान, इसकी तफसीलात आपने दी। आगे चलकर फॉलो अप हासिल करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 3 रोज़ा दौरे पर आज़ाद कश्मीर पहुँच गए। अरकान कानून साज असम्बली ने उनका इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत ने G20 इजलास श्रीनगर में रखा, इस इक़दाम से कश्मीरियों की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। उन्होंने मज़ीद कहा कि जमहूरियत के दावे और आलमी क़वानीन की पामाली साथ साथ नहीं चल सकते। परसों एक एहतजाजी जलसा भी रखेंगे और अपने कश्मीरी बहन भाइयों से इज़हार यकजहती का इज़हार करेंगे। वो जो लोग समझते हैं कि एक कॉन्फ्रेंस रख के वो कश्मीर के अवाम के आवाज़ दबा सकते हैं, हम उनको गलत साबित करते हैं। कोई मुल्क इस किस्म का कदम उठाते हैं, असल जो भारत की एक शक्ल है वो सामने आ जाता है। दुनिया को अगर आपने अपने आप को एक सुपर पावर के तौर पे पेश करना है और आप साथ साथ इंटरनेशनल लॉ को, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स रेजोल्यूशंस को वायलेट कर रहे हैं, तो दो चीज़ें साथ साथ नहीं चल सकती। इसी पर मज़ीद भी बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन फॉर आज न्यूज़ शौकत बराचा साहब। शौकत बराचा, 3 रोज़ा दौरे पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी तो आज़ाद कश्मीर पहुँच चुके हैं। G20 इजलास जो कि मकबूजा वादी में किया जा रहा है, ऐसे में पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि आलमी सतह पर हर लेवल पर जाकर आवाज़ बुलंद की जाए कि किस तरह से गैर कानूनी इक़दाम। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का आज़ाद कश्मीर जाना भी हुकूमत पाकिस्तान की इन्हीं कोशिशों का हिस्सा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस बार मुजफ्फराबाद किसी इलेक्शन कैंपेन में नहीं पहुंचे, बल्कि जो कल से 3 रोज़ा इजलास है वहाँ श्रीनगर में नाम नहाद इजलास रखा हुआ है भारत ने, उसके मुकाबले में ये पाकिस्तान के अंदर से बल्कि आज़ाद कश्मीर के अंदर से कश्मीरियों की आवाज़ बुलंद करने के लिए गए हैं। कल जब मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली से खिताब फरमाएंगे वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान बिलावल भुट्टो ज़रदारी, तो वो बेसिकली कोई यहाँ PTI या नून लीग या पीपल्स पार्टी की बात नहीं होगी। जो मेरे ज़राए बता रहे हैं वो बिल्कुल कश्मीरियों की बात होगी, मकबूजा कश्मीर के पिसे हुए कश्मीरियों की बात होगी, वहाँ पर जो मज़ालिम हैं उनकी बात होगी, और G20 या जो दुनिया है एट लार्ज उसके ज़मीर को भी झंझोड़ा जाएगा। तुर्की ने, साथ साथ चीन ने और किसी हद तक सऊदी अरब ने तो इनकार कर दिया है श्रीनगर में इस इजलास की। चीन की जो आई थी प्रेस रिलीज या उनका जो बयान आया उसमें तो वादे था कि मुतनाज़ा इलाके में G20 का इजलास हो नहीं सकता। तो बराचा साहब आप हमारे साथ ही मौजूद हैं इस वक्त। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। हारिस नवाज साहब, इस ऐसे मौके पे एक मुतनाज़ा इलाके पे इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जिसमें बाकायदा तुर्की, सऊदी अरब और चीन ने खुसूसी तौर पे इसका बायकॉट किया, इसकी क्या हैसियत रह जाती है और पाकिस्तान सिफारतकारी के तौर पर कितने आप समझ रहे हैं कि बेहतर अंदाज में इस वक्त कश्मीर की आवाज़ बन रहा है? जी बिल्कुल, देखें वैसे भी पाकिस्तान कश्मीर के नाते अवाम की आवाज़ से हमेशा पाकिस्तान खड़ा भी होता है, और साथ ही ये बहुत ही अहम बात है कि वहाँ पर कश्मीर की बात इवन बिलावल भुट्टो भी जाके कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में, और चाइना ने इनकार कर दिया है, उसके बाद टर्की ने किया, मोस्ट लाइकली सऊदी अरब भी कर देगा।
میرے خیال میں تمام عالم اسلام کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ایک واضح جگہ جہاں پر ایک یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق وہاں پر ریزولوشن ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کشمیریوں کو حقیقت خود ارادیت کا موقع دینا چاہیے کہ وہ کس سے ہلاک کرتے ہیں، اور پھر زبردستی آپ نے اتنی زیادہ فوج بھیج کے وہاں پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور اس موقع پہ وہاں پر مقبوضہ علاقے میں G20 کی کانفرنس کرنا یہ نہایت ہی افسوسناک ہے۔ اور انڈیا اصل میں دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ وہاں پر بڑے لوگ خوش ہیں اس فیصلے سے جنہوں نے ریووک کیا 70-25-35A، اس سے خوش ہیں ہم جو وہاں پر بہت زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں، اور جبکہ اتنا ظلم و بربریت کے ان کے کاروبار تباہ کر دیے ہیں، ان کے باغات تباہ کر دیے ہیں، نوجوان لڑکے بچوں کو پکڑ کے آگرہ جیل میں بند کیا ہوا ہے، فوج جس طریقے سے آپریشن کر رہی ہے، یہ دنیا کو چھپانے کی بات ہے، لیکن یہ چھپ نہیں سکتی، دنیا کو حقیقت معلوم ہے، اس کو کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن یہ بات امریکہ کو، یورپین یونین کو اور روم والے جو جا رہے ہیں ان کو یہ بات سمجھ نہیں سکتا۔ اچھا پراچا صاحب، کیا اقوام متحدہ ظاہر ہے کہ جس کی ٹیبل کے اوپر یہ قرارداد ہے، بیک برڈر کے اوپر ہے، وہاں سے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی جا سکتی؟ متنازع علاقے کے اندر اتنی بڑی کانفرنس منعقد کرنا اور پھر صرف یہ کہنا کہ سیاحتی فروغ کے لیے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے بریگیڈیئر صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ شری نگر میں یہ کانفرنس کروا کے بھارت دنیا کو دکھانا چاہ رہا ہے کہ وہاں پر بالکل نارمل ہے، وہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن سلامتی کونسل کے ہی ایک مستقل ممبر چین نے تو واضح کر دیا کہ نہیں یہ متنازع علاقہ ہے۔ تو چین کا جو آن ریکارڈ رد عمل آیا ہے وہ ون آف دی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل ممبر کی حیثیت سے ہے۔ دوسرا، ترکی جو ہے وہ نیٹو کا ممبر ہے، ترکی کی طرف سے بھی انکار ہونا ایک گلوبل کانٹیکس میں بڑا اہم ہے، کیونکہ نیٹو کے فل ممبر کے طور پر ترکی موجود ہے نیٹو میں۔ تو اس لیے جو عالمی رد عمل ہے ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے پاکستان کی آواز پر کان نہیں دھرا یا کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی نہیں کیا۔ اگر ایک نیٹو کا ممبر اور ایک سلامتی کونسل کا رکن ممبر محض اس وجہ سے نہیں آ رہے کہ یہاں پر متنازع علاقے میں یہ کانفرنس نہیں ہو سکتی، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ دوسرا اہم نقطہ اسی کانٹیکس میں یہ ہے کہ بھارت نے بارہا کوشش کی، اپنے آپ کو انٹیگرل پارٹ کہنا شروع کیا مقبوضہ کشمیر کو، اور 5 اگست 2019 کے اقدامات لے کر بھارت تو اپنی طرف سے یہ مکمل کر چکا تھا، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس آئے پاکستان میں، 2 بار آئے، اور دونوں بار انہوں نے واضح پوزیشن اقوام متحدہ کی طرف سے ریٹریٹ کر دی کہ نہیں، کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے، اور جو سلامتی کونسل کی کشمیر پر قراردادیں ہیں وہ جتنی 48 میں ویلڈ تھیں وہ آج 2023 میں بھی اتنی ہی ویلڈ ہیں۔ تو گلوبل کمیونٹی جو ہے وہ تو اس حقیقت کو سمجھتی ہے۔ تیسرا اہم بات ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کمیشن نے بھی بارہا اپنی رپورٹس بھیجی ہیں جس میں وہاں پر مظالم کو اجاگر کیا گیا۔ اسی طرح OIC کے انڈیپینڈنٹ ہیومن رائٹس آبزرور گروپ جو ہے اس نے بھی اپنی اسی طرح کی رپورٹس بھیجی ہیں۔ بھارت نے تو کوشش کی تھی کہ ان موقف کو ختم کیا جائے، جو کہ UN ملٹری آبزرور گروپ فار انڈیا پاکستان ان موقف ہے، لیکن اس کو بھی اقوام متحدہ نے ابھی ختم نہیں کیا۔ بھارت ان کو شوکت پراچا صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ حارث نواز صاحب، یقینی طور پر تمام جو مسلم امہ ہے، مسلم ممالک ہے، وہاں سے بھی خاص طور پر حمایت جو ہے وہ اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ یقینی طور پر ترکیہ کی ایک اہم اہمیت حاصل ہے نیٹو میں ان کی موجودگی، اور پھر ایسے میں ان کا انکار کرنا، ساتھ ہی چین کی جو اہمیت ہے اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں، لیکن اوور آل آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ G20 کنٹریز میں سے دیگر اور بہت سے اہم ممالک جو کہ سفارتی طور پر پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہوگا ایسے میں؟ دیکھیں، یہاں پر پاکستان کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ جو پاکستان OIC کے پلیٹ فارم کو یوز کرے، وہاں پر جا کے اپنے نقطہ نظر بتائے، ایمرجنسی میٹنگ کال کریں، کیونکہ یہ ایک اسلامک ملک کا مسئلہ ہے۔ یہ کشمیر جو ہے یہ وہاں سب میجورٹی مسلمان کشمیریوں کی جو ظلم پر بریس ہو رہی ہے، اس کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے ہمیں اپنے پلیٹ فارم استعمال کرنے چاہیے تاکہ دنیا اس بات کو سمجھ سکے۔ تو سب سے پہلے اس کا ہنگامی اجلاس بلائیں،
اور ساتھ ہی ساتھ بھی جو G20 ممالک ہیں پاکستان کو چاہیے ان ملکوں کو اپروچ کریں، ان کو یاد دہانی کرائیں کہ یہ یونائٹڈ نیشن کی چارٹرڈ ہے، یہ ان کے ملک کا نیرو پردیارم جو تھا یہ خود بھاگتا ہوا پاؤں پکڑتا ہوا گیا تھا یونائٹڈ نیشن کے کہ خدا کے لیے بچائیں، ورنہ یہاں پر جو ہے وہ پاکستان کی فوج کو پورے کشمیر کو حاصل کر رہے ہیں کیونکہ یہ ان کا بنیادی حق بھی تھا۔ اس کے بعد انہوں نے تاشکند میں معاہدہ کیا اور اب اپنی مرضی سے تاشکند کو بھی توڑ دیا، بائیلیٹرل بھی ختم کر دیا کہ یونیلیٹرلی قبضہ کر کے بیٹھے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا، نہ یہ ایکسیپٹ ہوگا۔ اس کے لیے کشمیر عوام کھڑے میں، نوجوان اپنی فریڈم اسٹرگل کر رہے ہیں اور ہر 8 سے 9 سویلین مسلمانوں کے کشمیریوں کے اوپر ایک بھارتی فوجی مسلط ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ کیا یہ انسانیت ہے جو وہاں پر ظلم و برد ہے، عورتوں بچوں بوڑھوں کو شہید کیا جاتا ہے، پیلٹ گن سے شہید ان کو بلائنڈ کر دیا جاتا ہے، یہ باتیں چھپے گئی اور اب یہ خود پھنس چکے ہیں۔ دے وانٹ ٹو چینج دا وینیو بیکاز دے ریئلائز کہ وہاں پر جو مرضی کرنے کشمیری جو آزادی پسند ہیں وہ ضرور وہاں پرابلم کریں گے اور اس کے اوپر G20 ممالک کی بھی اپریہنشن ہے۔ مجھے ابھی بھی یقین ہے کہ یہ چینج کریں گے، لیکن یہ سوچے سمجھے بغیر کام کرتے ہیں۔ پاکستان دشمنی، کشمیر دشمنی میں، مسلمان دشمنی میں یہ اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ ایک بڑا خطرناک 4-5 لوگوں کا ٹولہ ہے جو ٹیررسٹ ہیں، یہ RS کے ایجنڈے کو لے کے چل رہے ہیں، یہ اکھنڈ بھارت میں چاہتے ہیں، یہ مسلمان کوئی مائنورٹی ہے وہاں پہ نہیں چاہتے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت G20 اجلاس منعقد کرنے جا رہا ہے اور اس اجلاس میں چونکہ یہ متنازع علاقے میں ہے، اقوام متحدہ کی قرارداد کے حساب سے مقبوضہ کشمیر جو ہے یہ متنازع علاقہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھارت یہاں پر G20 اجلاس بلانا چاہ رہا ہے جس کی پاکستان جو ہے اس نے شدید تنقید بھی کی۔ نہ صرف پاکستان، چین، سعودی عرب اور ترکی بھی جو ہے اس اجلاس میں نہیں جائیں گے، اس کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود تھے بریگیڈیئر حارث نواز اور شوکت پراچا، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔